خطرناک سانپ سے لے کر خوبصورت کینگرو تک، بچھو سے لے کر بٹرفلائی تک، سائنسدانوں نے ایسی روبوٹس ڈیزائن کی ہے جو مشکل کاموں میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آج ہم آپ کے لیے 10 ایسی امیزنگ اینیمل روبوٹس لائے ہیں۔ نمبر 1، روبوٹک بٹرفلائی۔ دوستو، آپ میں سے ہر ایک شخص نے اپنے ارد گرد بٹرفلائی کو الٹی ہوئی ضرور دیکھی ہوگی، لیکن اسکرین پر الٹی ہوئی یہ بٹرفلائی کوئی عام بٹرفلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روبوٹ ہے جسے پیسٹو کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے۔ انفرارڈ کیمروں سے لیس یہ خوبصورت سی بٹرفلائی ہر طرف اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے بنا کسی ٹکراؤ کے۔ اس روبو بٹرفلائی کا وزن 32 گرام ہے۔ اس بٹرفلائی کو بنانے کا مقصد ہوا میں اڑنے والی چھوٹی موٹی اشیاء کا ڈیٹا معلوم کرنا ہے۔ یہ روبوٹک بٹرفلائی ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، روبوٹک ڈاگ۔ دوستو، آپ نے آج تک نہ جانے کتنے کتوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے اس روبوٹک ڈاگ کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کتے کی طرح دکھنے والا اس روبوٹک ڈاگ کو امریکہ میں بنایا گیا ہے۔ اس ڈاگ کو خاص طور پر سرحدوں پر معمور سولجرز کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ روبوٹک ڈاگ 25 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط اور پاورفل ہے کہ یہ 500 سے 600 کلو تک کا وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 3، روبوٹک اینٹ۔ روبوٹک چیونٹی، جس کو جرمنی کی پیسٹو کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے، اس روبوٹک اینٹ میں نہ صرف قدرتی چیونٹی کی پیچیدہ اناٹمی پیش کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک ریئل اینٹ کی طرح نقل و حرکت کر سکتا ہے۔ اس روبوٹ کی آنکھوں میں کیمرے نصب کی گئی ہے، جبکہ اس کی ہیڈ میں 2 اینٹینا ہوتی ہے جس سے وہ چارج حاصل کرتا ہے۔ روبوٹک اینٹ کا یہ منصوبہ ابھی اپنی ابتدائی مرحلے میں ہے، جلد ہی اس میں ایسی فیچرز ڈالی جائے گی کہ یہ ایک ریئل چیونٹی کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے گا۔ اس روبوٹ کو سوراخوں اور مشینوں میں معائنہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 4، روبوٹک برڈ۔ روبوٹک برڈ کو پیسٹو کمپنی نے 2011 میں ڈیزائن کیا۔ ہو ایک ریئل پکشی کی طرح دکھنے والا یہ روبوٹک برڈ 12 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اس روبوٹک برڈ کو موسم کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ برڈ کئی ممالک کی آرمی اپنی دشمن پر نظر رکھنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ اس روبوٹ کے اندر ایک بیٹری نصب کی گئی ہے جس کو ایک انڈے والی شکل کے چارجر سے چارج کیا جاتا ہے نا یہ کمال کا روبوٹ۔ نمبر 5، روبوٹک سی اسنیک۔ دوستو، گہری سمندر میں کام مہنگا اور ساتھ ہی انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ موجودہ دور کی آلات اور خودکار پانی کے اندر گاڑیاں جو گہری سمندر میں کام کرتی ہے، بھاری سست رفتار اور انتہائی مہنگی پڑتی ہے۔ ایسی میں سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ سنیک تیار کیا ہے جو کہ سمندر میں جہازوں کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس روبوٹک سنیک کا استعمال زمین پر کسی حادثے میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس روبوٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنی باریک جگہوں پر بھی جا سکتا ہے جہاں پر کوئی انسان یا کوئی مشینری نہیں جا سکتے۔ روبوٹک سنیک کی ہیڈ میں کیمرے نصب کی گئی ہے، اس کو ایک ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، روبوٹک کینگرو۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں کئی کینگروز کو دیکھا ہوگا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کینگرو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک روبوٹک کینگرو ہے جسے جرمنی کی انجینئرز نے ڈیزائن کیا ہے۔ بالکل ایک ریئل کینگرو کی طرح دیکھنے والا یہ روبوٹک کینگرو چھلانگ لگاتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر پر آور کی رفتار حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ مختصر فاصلے پر 70 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اپنے قدرتی ماڈل کی طرح یہ چھلانگ لگاتے وقت توانائی کو بحال کر سکتا ہے، اسے ذخیرہ کر سکتا ہے اور اگلی چھلانگ کے لیے اسے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس روبوٹک کینگرو کو ہاتھ میں لگے ایک ڈیوائس سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، روبوٹک چیتا۔ دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والا جانور کون سا ہے تو آپ کا جواب ضرور چیتا ہوگا، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو ایک روبوٹک چیتا سے ملوا دوں؟ جی ہاں، بوسٹن ڈائنامکس نے ایک ایسا روبوٹک چیتا ڈیزائن کیا ہے جو بالکل ایک چیتا کی طرح دکھتا ہے۔ یہ روبوٹک چیتا تقریباً 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اس روبوٹ کو کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس روبوٹک چیتا کو جنگی حالات اور دیگر ہنگامی حالات میں فوجی اہلکاروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، روبوٹک کاکروچ۔ بہت سے لوگ کاکروچ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو بچانے کے لیے آئے تو کیا ہوگا؟ دوستو، سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹک کاکروچ بنا دیا ہے جس کو ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ روبوٹک کاکروچ آپ زدہ علاقوں میں جان بچانے اور بچ جانے والوں کی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ روبوٹک کاکروچ باریک سے باریک جگہوں پر جا سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں کیمرے نصب کی گئی ہے جس سے صارف کو ڈیٹا ملتا ہے۔ نمبر 9، روکو دا روبوٹک منکی۔ روکو کو فرسٹ ایڈ کٹس اور دور دراز جنگلاتی علاقوں میں اہم سامان لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
جہاں تک باقاعدہ ذرائع سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس روبوٹک بندر میں نہایت طاقتور سینسر نصب کی گئی ہے جس سے یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک ریئل بندر کی طرح درختوں پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ ایک بار جب اسی بندروں کی جھنڈ کے پاس لے جایا گیا تو وہ اس کو پہچان ہی نہیں پایا کہ یہ ریئل ہے یا روبوٹ۔ نمبر 10، روبو بیس۔ دوستو، شہد کی مکھیاں ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کی آبادی میں حالیہ کمی نے دنیا کے بڑی حصوں میں زرعی صنعتوں میں کچھ سنگین مسائل کو جنم دیا ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر 2014 میں محققین کے ایک جاپانی ٹیم نے شہد کی مکھیوں کی طرح ایک ایسا روبوٹ ڈیزائن کیا جو بالکل مکھی کی طرح دکھتا ہے، جسے روبو بیس کا نام دیا گیا۔ یہ روبو بیس مکھیوں کی صحت اور ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات سے انسان کو آگاہ کرتا ہے۔ اگرچہ اس ٹیکنالوجی کی بہت سی حدود ہے اور اسے تجارتی طور پر تیار ہونے کے لیے کافی حد تک ترقی کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے آخری مرحلے تک جا پہنچے گا۔